وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني من سمع علي بن أبي طالب. محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے واقعہ سنا جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی. انہوں نے یہ واقعہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا لَجَلُوسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. فَطَّلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَب بن عمیر، تو سامنے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةً لَهُ مَرْفُوعَةٌ بِفَرْوٍ، کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے تو ان کے اوپر ایک جبہ تھا جس میں گائے کے چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے. یعنی کپڑے کے پیوند بھی نہیں تھے، گائے کے چمڑے کاٹ کے پیوند لگائے ہوئے تھے. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا مصعب بن عمیر کی یہ حالت دیکھی تو آپ اونچی اونچی رونے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. کان فیہ من النعمت والذی ہوا فیہ اليوم، تو آپ نے فرمایا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو مکہ میں شہزادوں جیسی زندگی گزارتا تھا، اور آج مدینہ میں عالم یہ ہے کہ کپڑوں پہ پیوند بھی گائے کے چمڑے کے لگے ہوئے. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں استاد اور قاری بنا کر بھیجا تھا، اور مدینہ منورہ کے لوگ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تھے، اور مدینہ منورہ کے ہر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا چرچا حضرت مصعب بن عمیر کے فضائل ہوا. آج ہم دیکھیں 2-4 عمرے کر لیں تو ہم کیسے ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. مدینہ منورہ میں جن کی وجہ سے اسلام گیا ان کی کیا شان. تو یہ بڑے شہزادے تھے اپنی والدہ کے، باپ ان کا انتقال کر گیا، یتیمی میں پلے، تو ایک ہی ایک بیٹے تھے. چچا ان کا کفیل تھا تو بہت مہنگا لباس پہنتے تھے، بہت اچھی خوشبو لگاتے تھے. جب اسلام قبول کیا ان کے چچا کو علم ہو گیا، پہلے چھپایا کچھ عرصہ، پھر پتہ چل گیا تو چچا نے زور دیا کہ تم وہ مذہب چھوڑ دو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. پھر والدہ کی طرف سے پریشرائز کروایا کہ والدہ نے کہا کہ والدہ کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اور اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. لیکن ماں بھی مجبور تھی، اس نے کہا نہیں ایک رکھنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا نہیں پھر میں اللہ کے نبی کو رکھوں گا، آپ کو چھوڑ دوں. تو جب گھر چھوڑ کے جانے لگے تو ان کے چچا نے کہا کہ یہ تمہارے جسم پہ جو کپڑے ہیں، پاؤں میں جو جوتے ہیں، یہ ہمارے پیسوں کے ہیں. ہمارے مذہب کو، ہمارے خداؤں کو تم برا بھلا کہو اور کپڑے بھی پہن کے جاؤ. تو کپڑے بھی اتروا لیے، جوتے بھی اتروا لیے. تو جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو وہ ڈالتے تھے جانوروں کے اوپر کھدر جو کپڑا تھا وہ پھر لپیٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جو شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ان کا بڑا اچھا سرکل تھا دوستوں کا، فرینڈس کا، کیونکہ شہنشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. جس گلی سے گزر جاتے تھے، صبح گزرے تو شام تک خوشبو آتی رہتی تھی یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے. اتنی مہنگی خوشبو، جو جوڑا ایک دفعہ پہن لیا وہ زندگی میں دوبارہ نہیں پہنتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری حالت یاد آ رہی ہے. مسجد نبوی میں صحابہ میں بیٹھے، سیدنا علی کہہ رہے ہیں میں پاس بیٹھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. یہ وہ مصعب ہے جو گھر سے بے گھر میرے لیے ہوا ہے، جو گھر سے بے گھر میرے لیے ہوا ہے، اور جو جس کے آج کپڑوں پہ پیوند بھی دور تھا، اس کے گائے کے چمڑے کے لگے ہوئے. غزوہ احد میں آپ کی شہادت ہوئی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ لڑتے لڑتے جب شہید ہو گئے، ہاتھ میں جھنڈا تھا ان کے، ایک بازو کٹ گیا تو جھنڈا دوسرے بازو میں پکڑ لیا، اور دوسرے بازو پہ انہوں نے تلوار ماری تو جھنڈا جو تھا وہ گر گیا. جنہوں نے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ یوں جھنڈا پکڑ لیا. پھر سینے پہ جب کسی نے نیزہ مارا تو زبان پہ جو آخری جملہ تھا وہ یہ تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آخری زبان میں عشق مصطفیٰ تھا
کیا ان لوگوں کا عشق تھا، اللہ ہمیں بھی ویسا نصیب فرمائے۔ شہادت ہو گئی، زندگی اور موت کس طرح ہوئی؟ پھر جب وہ کفن دفن کا ٹائم آیا، صحابہ 72 چونکہ شہید ہوئے تھے تو ان کی دفانہ کفن ہی کم پڑ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ آپ کے شہزادے کا تو آج کفن ہی پورا نہیں ہے، اگر چہرے پہ ڈال دیں تو ان کے پاؤں خالی ہو جاتے ہیں اور پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مصعب کے چہرے کو ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب گزر ہوا، یہ حدیث کا اس سبق ہے جو آگے فرمان آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کے بعد صحابہ سے فرمایا ثم قال رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ وراء فی حلۃ ووضعت بین یدیہ صحفۃ ورفعت اخرى وسترتکم بیوتکم کما تستر الکعبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ بتلاؤ اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی اور کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس مال و دولت اتنا ہوگا کہ تم میں سے لوگ صبح کو ایک جوڑا پہن کے نکلیں گے، شام کو دوسرا پہن کے آئیں گے، اور کھانے کا یہ حال ہوگا کہ تمہارے کھانے کے دسترخوان پہ ایک پیالہ رکھا جائے گا، وہ اٹھا لیا جائے گا اور دوسرا رکھ لیا جائے گا، اور تم اپنے مکانوں کو اس طرح لباس پہناؤ گے جس طرح کعبۃ اللہ پر لباس ڈالا جاتا ہے۔ تم اپنے مکانوں کو اس طرح لباس پہناؤ گے جس طرح کعبۃ اللہ پہ غلاف ڈالا جاتا ہے۔ واہ یا رسول اللہ، تو بات 1500 سال پہلے فرمائی اور آج پوری ہو گئی۔ ہم صبح اور کپڑے پہنتے، شام کو اور پہنتے ہیں، کھانے کے ہم جاتے ہیں تو ایک دسترخوان پہ چیز رکھی جاتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ وہ کھانے کا میز ہی کم پڑ جاتا ہے، دسترخوان کم ہوتا ہے، چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور یہی حال ہے ہمارے کرٹنز، ہمارے مکانوں کو دیکھیں کیسے کیسے، یہ ان میں سے کوئی چیز بھی ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ کپڑے دن میں 5 مرتبہ بدلنے جائز ہے، لاکھ روپے کا جوڑا پہننا بھی جائز ہے، اور کھانا بہترین سے بہترین کھانا بھی جائز ہے، اور مکان پہ خرچ کرنا بھی جائز ہے، حلال کا ہو، ان میں منع کوئی نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیفیت بتا رہے کہ میرے صحابہ آج یہ کیفیت ہے کہ تمہارے پاس نہ پہننے کو اچھے کپڑے ہیں، نہ کھانے کو کوئی کھانا ہے، اور نہ ہی تمہارے پاس پکے مکان ہیں۔ اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب یہ چیزیں یوں ہوں گی؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو کیفیت بہت اچھی ہو جائے گی، ہمارے پاس رزق زیادہ ہوگا تو ہمیں کمانے کی فکر نہیں ہوگی، ہم صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور ہمیں پہننے کا فکر نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہم بڑی اچھے طریقے سے جہاد میں جائیں گے۔ ہمیں مکانوں کی فکر نہیں ہوگی تو ہم بیوی بچے اور اس سے ہم فارغ ہو جائیں گے، ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم آج فقر و فاقہ کے اس دور میں اس دن کے مقابلے میں بہت اچھے ہو۔ تو میرے بھائیوں، آج والی یہ زندگی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی ناجائز حرام نہیں، اگر حلال کی کمائی اللہ نے دی ہے۔ تو صحابہ کرام نے لاکھوں لاکھوں روپے کے جوڑے بھی پہن کے دکھائے، لیکن کسی پہ ظلم کر کے نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے نہ ہو، کسی کی دل آزاری کر کے نہ ہو۔ یہ صحابہ کی عشق و محبت کی داستانیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی ضابطہ یہ دے دیا اگر میرے حبیب کو راضی کرو، میرے نبی کو راضی کرو، تو گویا کامیابی کی جو کسوٹی ہوئی وہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اور آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ والہانہ عشق و محبت نصیب فرمائے۔